مصیبتوں کے سامنے اصل بہادری کیسی نظر آتی ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سچ اور انصاف کے لیے سب کچھ قربان کر دینا کیسا ہوتا ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہستی کی داستان میں جھانکنے جا رہے ہیں جس نے ظلم کے سامنے جھکنے کے بجائے سر کٹانا بہتر سمجھا۔ یہ ہے امام حسین کی کہانی، کربلا کی وہ دل دہلا دینے والی جنگ جہاں بہادری، قربانی اور ایمان اپنی معراج کو پہنچے۔ ایک ایسا واقعہ جو صرف تاریخ نہیں بلکہ انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والا پیغام ہے۔ 7ویں صدی کا عرب، جہاں ظلم، جبر اور طاقت کا راج تھا، یزید جیسے ظالم حکمران کی بیعت کا مطالبہ ہر طرف گونج رہا تھا۔ امام حسین کے سامنے 2 راستے تھے، یا تو ظالم کی اطاعت قبول کر لیں یا پھر اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے ہر چیز قربان کر دے۔ انہوں نے دوسرا راستہ چنا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اس فیصلے کی قیمت بہت بڑی ہوگی: بھوک، پیاس، شہادتیں اور اپنے عزیزوں کی قربانی۔ امام حسین کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کے بیٹے تھے۔ ان کی پرورش رحم، عدل اور سچائی کے سائے میں ہوئی تھی۔ جب ظلم بڑھا تو انہوں نے خاموشی اختیار نہیں کی، انہوں نے ان لوگوں کو جمع کیا جو عدل، مساوات اور ایمان کے علمبردار تھے۔ کربلا کا سفر انہیں صرف شہادت کی طرف نہیں لے گیا بلکہ تاریخ کو زندہ جاوید پیغام دے گیا۔ پھر آیا وہ دن، 10 محرم، کربلا کا میدان۔ امام حسین کے 72 ساتھی 30,000 کے لشکر کے سامنے صف آرا ہوئے۔ جب سارے ساتھی شہید ہو چکے، جب بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، جب بیبیاں خیموں میں سسکیاں لے رہی تھیں، تب بھی حسین تنہا میدان میں ڈٹے رہے۔ انہوں نے کہا، ظلم کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا، چاہے میرا سر قلم کر دیا جائے۔ اور پھر وہ قربانی بھی جس نے انسانیت کو جگا دیا اور باطل کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا۔ امام حسین کی شجاعت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کبھی بکنے والی چیز نہیں، سچ کے لیے قربانی دینا عین نجات ہے، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہی اصل کامیابی ہے۔ یہ پیغام آج بھی اتنا ہی زندہ ہے جتنا کربلا کے دن تھا۔ جی ہاں، آئیے ہم امام حسین کی بے مثال شجاعت کی عظیم داستان تنہائی کے عالم میں جنگ کا پہلا باب پیش کرتے ہیں۔ یہ باب اس لمحے کو بیان کرتا ہے جب امام تنہا رہ گئے تھے اور خیموں میں خاموشی چھا گئی تھی۔ یہ لمحہ کربلا کا سب سے دردناک اور جلالی لمحہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کی وہ دوپہر، عاشورہ تا سورج زمین پر تپش برسا رہا تھا۔ آسمان خاموش تھا اور ہوا رکی ہوئی سی لگتی تھی۔ نہ کوئی پرندہ بولتا تھا، نہ گھاس ہلتی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کائنات نے سانس روک رکھی تھی، کیونکہ کربلا کے میدان میں اب صرف ایک مرد باقی تھا، حسین ابن علی۔ خیموں کے گرد خاموشی چھا چکی تھی۔ پہلے علی اکبر کی للکار تھی، اب وہ بھی خاموش تھے۔ عباس کے بازو کٹے تھے، وہ علم بھی گرا ہوا تھا جسے وہ آخری دم تک تھامے رہے۔ قاسم، حر، مسلم، ظہیر سب اپنے رب سے جا ملے تھے۔ خیمے جلنے لگے تھے، بچوں کی سسکیاں تھی، بیبیوں کی آہیں تھی اور امام حسین کی تنہائی تھی۔ امام اپنے خیمے کے دروازے پر کھڑے تھے، نظریں خالی میدان پر جہاں خاک اڑ رہی تھی، پر شہداء کے جسم خاک پر بکھرے تھے۔ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ بلند کی اور کہا، اے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے نبی کے نواسے پر کیا گزر رہی ہے۔ تو گواہ رہنا کہ حسین نے اپنا سب کچھ تیری راہ میں قربان کر دیا۔ آپ کے چہرے پر غم کی شدت ضرور تھی، لیکن آنکھوں میں خوف نہیں، صرف عزم تھا۔ امام نے ایک ایک شہید کے جسم کے پاس جا کر انہیں خدا کے سپرد کیا۔ عباس کے جسم پر پہنچے تو کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، آنسو بہائے اور کہا، بھائی عباس، آج حسین اکیلا ہو گیا۔ پھر علی اکبر کے جسم پر جھکے، ان کے گالوں کو چوما اور فرمایا، میرے جگر کے ٹکڑے، کاش تیرے بعد میں بھی شہید ہو چکا ہوتا۔ امام حسین نے ایک ایک بی بی کے خیمے کے پاس آ کر الوداع کہا۔ بی بی زینب کو دیکھا تو وہ روتی جا رہی تھی۔ امام نے فرمایا، بہن زینب، میری شہادت پر صبر کرنا، یہ قربانی اللہ کے دین کی بقا کے لیے ہے۔ چھوٹی سکینہ کو گلے لگایا، ان کے آنسو پوچھے۔ سکینہ نے پوچھا، بابا کیا آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ امام کی آنکھیں بھر آئیں، مگر انہوں نے ضبط کیا اور کہا، بیٹی، میں تمہارے لیے جنت کے دروازے کھولنے جا رہا ہوں۔ یہ لمحے وہ تھے جہاں ہر دل کوٹ رہا تھا،
لیکن امام کا حوصلہ چٹان سے بھی بلند تھا۔ آپ نے خیمے سے باہر قدم رکھا، گھوڑا طلب کیا۔ زینب نے ایک بار پھر روکنا چاہا۔ بھائی، کیا آپ واقعی اکیلے جائیں گے؟ امام نے خاموشی سے سر ہلایا اور فرمایا، زینب، اگر حسین نہ جائے تو دین باقی نہیں رہے گا۔ پھر امام نے اپنا ذوالفقار تھاما، زین کمر باندھی اور نبی کی چادر کو کندھوں پر رکھ کر میدان کی جانب بڑھنے لگے۔ ہر قدم پر خیموں کی سسکیاں بلند ہو رہی تھیں اور حسین کے قدموں میں قربانی کی صدا تھی۔ فرشتے آسمانوں سے جھانک رہے تھے، جبرائیل خاموش تھے، عرش کانپ رہا تھا۔ امام نے میدان کربلا میں قدم رکھا تو یزیدی لشکر کے ہزاروں سپاہی سہم گئے۔ یہ تنہا مرد، مگر چہرے پر نور، آنکھوں میں یقین اور ہاتھ میں تلوار، اس کا وقار ہزاروں کے مقابل کھڑا تھا۔ یزیدیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ بعض نے کہا، یہ ایک شخص ہے، ہم ہزاروں ہیں، لیکن دوسروں نے کہا، یہ حسین ہے، علی کا بیٹا، اس کی تلوار سے موت برستی ہے۔ امام حسین نے ایک بلند للکار کے ساتھ فرمایا، کیا تم میں کوئی ہے جو نبی کے نواسے سے لڑے؟ میدان سناٹا ہو گیا۔ چند لمحے ایسے تھے جیسے وقت رک گیا ہو۔ سورج ساکت، ریت ساکن، صرف حسین کی آواز تھی جو گونج رہی تھی۔ جی آئیے ہم امام حسین کی عظیم شجاعت کی داستان کا باب 2 پیش کرتے ہیں۔ یہ باب اس لمحے کو بیان کرتا ہے جب امام نے تنہائی میں دشمن کے وسیع لشکر کا سامنا کیا اور میدان مقتل میں پہلا قدم رکھا۔ یہ باب وہ لمحہ ہے جہاں شہادت کی خوشبو، شجاعت کی للکار اور حق کی عظمت ہر طرف گونج رہی تھی۔ کربلا کے میدان میں جب حسین کا گھوڑا آہستہ آہستہ آگے بڑھا تو یزیدی لشکر کے دل کانپنے لگے۔ وہ مرد جو تنہا تھا، جس کے پیچھے نہ کوئی فوج تھی، نہ کوئی کمک، مگر چہرے پر ایسا جلال اور نظر میں ایسی روشنی تھی کہ ہزاروں کا لشکر بھی اس کے قدموں میں بونا لگ رہا تھا۔ امام حسین نے گھوڑے پر سوار ہوتے ہی سر کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ حسین نے تیرے دین کے لیے، تیرے نبی کی امت کی ہدایت کے لیے یہ قربانی دی۔ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، مجھے تو اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ پھر امام نے تلوار نیام سے نکالی۔ یہ وہی تلوار تھی جو حضرت علی نے بدر، احد، خندق میں چلائی تھی۔ اب وہ تلوار ایک اور حق کو باطل کے مارکے میں چمک رہی تھی۔ امام نے تلوار کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، یہ تلوار صرف ظلم کے خلاف اٹھتی ہے، اور آج ظلم اپنے عروج پر ہے۔ یزیدی لشکر میں ایک کمانڈر عمر بن سعد کے قریب آیا اور کہا، یہ حسین آ رہا ہے، کیا حکم ہے؟ عمر بن سعد کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس نے حکم دیا، پہلا حملہ کرو، اسے گھیر لو۔ فوج حرکت میں آئی، لیکن امام حسین نے جیسے ہی دشمن کی طرف پیش قدمی کی تو یزیدی گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگے۔ امام نے للکار کر کہا، تم سب نے میرے نانا کے دین کو بیچ ڈالا ہے، تم نے حق کو چھوڑا اور دنیا کو چنا۔ آؤ آج حسین تمہیں بتائے گا کہ حق کے لیے اکیلا ہونا کیسا ہوتا ہے۔ پھر امام نے پہلا وار کیا اور دشمن کے 5 سپاہی ایک ساتھ خاک پر گرے۔ یہ صرف تلوار کا وار نہیں تھا، یہ حق کی گرج تھی جو ظلم کے جسم کو چیر رہی تھی۔ یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیرا، لیکن امام نے گردش میں گھوڑا گھمایا، ایک ہی جھٹکے میں نیزہ مارا، ایک سپاہی کو اٹھا کر زمین پر دے مارا، دوسرا آگے بڑھا، امام نے تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر امام نے گھوڑے کو ذرا آگے بڑھایا اور دشمن کے گھیراؤ کے درمیان ایسے لڑے جیسے 70 سپاہی ہوں۔ جسم پر زخم آنا شروع ہو گئے، مگر امام کے بازو تھکے نہیں، آواز کمزور نہ ہوئی۔ آسمان سے فرشتے دیکھ رہے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جبریل نے کہا، پروردگار، کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم حسین کی مدد کریں؟ اللہ نے فرمایا، حسین کا امتحان ہے، وہ میرا ولی ہے، وہ صبر کرے گا اور میں اسے عظمتوں کا سردار بنا دوں گا۔ خیموں سے سکینہ کی آنکھیں بار بار میدان کی طرف اٹھتی تھیں۔ بی بی زینب نے خیمے کے پردے سے جھانک کر بھائی کو دیکھا جو تنہا ہزاروں کے درمیان لڑ رہا تھا۔ زینب نے دل ہی دل میں کہا، اے رب، میرے حسین کی مدد فرما۔ امام کے جسم پر زخم بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک تیر آنکھ کے قریب لگا، ایک نیزہ پشت پر آ کر چبھ گیا، مگر امام کے ہاتھوں کی گرفت تلوار پر اور مضبوط ہو گئی۔ پھر امام نے زمین پر گرتے ہوئے بھی تلوار نہیں چھوڑی۔ یزیدی فوج نے ایک بار پھر حملہ کیا۔ شمر، ہرملہ، سنان اور دیگر ظالموں نے چاروں طرف سے امام کو گھیر لیا۔ امام حسین نے زخمی حالت میں آسمان کی طرف دیکھا، لب ہلے، میرا دل مطمئن ہے، میری روح پر سکون ہے،
क्योंकि मैंने अपना सब कुछ तेरी राह में दे दिया है। दुश्मन का एक सिपाही आगे बढ़ा, इमाम के हाथ पर वार किया। खून के फवारे फूटे मगर हुसैन खामोश रहे। दूसरे ने नेजा मारा, तीसरा तलवार, और आखिरकार हुसैन का जिस्म घोड़े से जमीन पर आ गिरा, लेकिन सर जमीन पर सजदे में था। वक्त गुजरता जा रहा था, दुश्मन मुसलसल हमला कर रहे थे और इमाम का जिस्म जख्मों का गुलदस्ता बनता जा रहा था। एक तीर आंख में लगा, एक नेजा सीने में, मगर इमाम गिरे नहीं। जिस्म झुकता था लेकिन रूह बुलंद होती जा रही थी। फिर एक वक्त आया जब इमाम ने जुलजनाह को आवाज दी, ऐ मेरे वफादार, मुझे जमीन पर उतार दे। जुलजनाह रोने लगा। बीबियों ने खेमों से निकलकर देखा, इमाम हुसैन अब जमीने करबला पर गिरे हुए हैं। सर उठाया, आसमान की तरफ देखा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे तन्हा पाया मगर मैंने तेरा दामन नहीं छोड़ा। फिर एक आखिरी जुमला, या अल्लाह कबूल फरमा मेरे नाना का दीन, मेरे बाबा की तलवार और मेरी कुर्बानी। फिर खामोशी छा गई। इख्तिताम। करबला का पैगाम, अबदी शुजाअत। फरिश्ते जमीन पर उतरे। ज़ैनब ने भाई के सर को गोद में रखा। सकीना चीख पड़ी, बाबा। अब हुसैन खामोश थे मगर उनका खून बोल रहा था। ये खून कह रहा था, हक के लिए तन्हा भी लड़ो, बातिल के सामने कभी सर ना झुकाओ, और याद रखो हुसैन आज भी जिंदा है हर मजलूम के दिल में। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी,